الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواہ البخاری. درس حدیث کی مناسبت سے صحیح بخاری کی ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت ہوئی جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والا حلیہ اختیار کرنے والوں مردوں پر اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والی مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. تو اس حدیث کے اندر ایک لفظ مخنثین، مخنث اس سے مراد اس مرد کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کی طرح لباس پہنے یا اس کی چال ڈھال اور حرکت اور اس کے عادت و اخلاق کو متعلق کرے. تو بتایا چلا کہ اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس عورت پر لعنت بھیجی ہے جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، چاہے وہ چال ڈھال میں ہو، رہن سہن میں ہو، لباس کے معاملے میں ہو. تو آج مسلم معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ مغربی کلچر جو آج ہمارے معاشرے میں رواج ہو چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، جس کے تحت مسلم خواتین ہوں یا مرد حضرات ہو، طرح طرح کی یا کچھ مرد حضرات ایسے ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کچھ ایسے خواتین ایسے ہیں جو مرد حضرات کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کے ہوبو چلنے یا ان کے مطابق چلنے کی یا ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خلاصتاً میں کہوں تو اگر چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مرد بنایا ہے تو مرد کی طرح باوقار اور باعزت بن کر کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے عورت کے طور پر اگر زندگی عطا کی ہے تو اس صنف نازک کو اپنے گھر کے اندر باشاہد کے تحت اپنے گھر کو سدھارنے یا اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لازم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جملہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.